ایک بار مکہ کے کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس کی نشانی بتائیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں سے پوچھا کہ تمہیں کیسی نشانی چاہیے؟ تو انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے۔ کفار مکہ اس طرح کا سوال کر کے بہت خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہار مان لیں گے اور پھر خود کو نبی کہنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لوگوں میں بدنام کریں گے کہ ہم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو کہا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے، تو پھر کیسے نبی ہیں؟ چنانچہ ان غیر مسلموں کی باتوں کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اچانک دیکھتے دیکھتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا اتر کی طرف اور دوسرا دکن کی طرف چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ چاند پہلے کی طرح جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو صرف ایک جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مکہ کی گلیوں میں کہتے پھرتے کہ محمد نے تو چاند پر بھی جادو کر دیا، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کافروں میں ایک ابو جہل بھی تھا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے تھے۔ قریش مکہ کے کچھ عقل مندوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر اور موجود لوگوں پر ہی ہوتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح کا جادو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ مکہ سے دوسرے علاقوں اور شہروں میں گئے ہیں، جب وہ مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے اس کی گواہی دے دی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب وہ سفر سے مکہ واپس آئے تو ان سے چاند کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش مکہ کے کچھ لوگ اسی بات پر اڑے تھے کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو دیکھا تو اسے وہ جادوئی منظر ہی نظر آیا۔ مکہ کے کافروں کا یہ جواب سننے کے بعد بس کچھ ہی لوگ ایمان لائے، باقی گمراہی پر ہی اڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس پر کئی اعتراض کیے، جن میں زیادہ تر کہنا تھا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں دیکھا گیا؟ مگر اس اعتراض کا جواب تو اسی بات سے ملتا ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر واپس لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر انہیں دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔ اگر اتہاس کی کتابوں کو کھنگالا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس منظر کو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، اور یہ کتاب ہمارے ملک ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ انڈونیشیا کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ اس واقعے کی اچھی طرح تحقیق کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کا نام چیرامن پیرومل تھا، اس رات انہوں نے بھی اپنے محل سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اور بعد میں جب ان دونوں بادشاہوں نے تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ ملک عرب میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر آیا ہے، انہی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے تو ایک نے حکومت چھوڑ کر اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے سفر شروع کر دیا، لیکن راستے میں ہی اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔